فرمائے۔ رب العالمین آگے رمضان کا برکت والا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ہمیں صحت اور تندرستی دے اور ہمیں اس مکمل اس مہینے کو حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں ہمارے بیچ میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان لا رہا ہے۔ ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو اللہ سدھرنے کا ایک اور موقع دے رہا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے ہماری زندگی کو تھوڑا بڑھایا ہے، ہمیں ایک اور رمضان تو دے رہا ہے۔ اے اللہ، اس رمضان کا ہمیں حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، ہم اس اللہ کے گھر میں، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ رب العالمین ہماری روزی روٹی میں برکت عطا فرما۔ ہماری نوجوان نسل کو پروردگار تو برائیوں سے بچا لے۔ ہماری قوم کی بیٹیوں کو تو ان تمام فتنوں سے، بے حیائی اور زناکاری اور بدکاری کے فتنوں سے بچا لے۔ پروردگار، ہماری نوجوان نسل کو جو ان کے اصل ہیرو ہیں، تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی شرک و بدعت سے، ہر قسم کی برائیوں سے اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک دنیا میں ہم زندہ رہیں، اسلام پر ہم زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس مہینے کے بعد آج 19 شعبان ہے، یعنی عشرہ 10 دن کے بعد ہم ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کو بڑھا کر کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم گناہگاروں کے لیے اس قسم کا انتظام کر رکھا ہے کہ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکت شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ خصوصی انتظام ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم اس مہینے کو پا کر کے اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہ لے آئیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں کو اس مہینے کے اندر انجام نہ دیں، تو بڑی بدنصیبی ہے اور بڑی سخاوت اور بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے کہ ہم نے اس مقدس مہینے کو، اس بابرکت مہینے کو، وہ عظمت والے مہینے کو ہم نے پایا اور ویسے ہی گزار دیا جیسے 11 مہینے ہم گزارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو قرآن کے نزول کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ قرآن کے نزول ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عظیم مہینہ قرار دیا۔ اور ایک چیز ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، ہم بھی بچے تھے اس وقت، قرآن کے جو پارے ہوا کرتے تھے، چونکہ گھروں کے اندر وہ تلاوت کا اہتمام نہیں تھا، کھال کھال لوگ کرتے تھے، تو ایسی صورت میں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو الف لام میم ہی سے ہر آدمی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ جو اس کا عادی نہیں ہوتا، جو قرآن مجید کی تلاوت اور ایام میں نہیں کرتا، تو اس کو الف لام میم ہی چاہیے۔ اب مسجد کے اندر اتنے پارے کہاں سے ہوں گے کہ 20 بچے 25 بچوں کو پارا مل جائے؟ تو پہلے سے وہ جا کر کے الف لام میم کا پارا لے کر کے کہیں چھپا کر کے رکھتے تھے تاکہ میرے یہ تحویل میں آ جائے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پارا لے کے بیٹھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر بڑے بوڑھے بھی اور بچے بھی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ادھر کچھ سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسجدیں بالکل سنسان نظر آتی ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد
दिन ब दिन घटती जा रही है। बल्कि ये देखा जा रहा है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद नौजवान और 15, 16, 17 साल के जो बच्चे हैं वो झुंड बना करके मस्जिद से निकलते हैं और सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं, सैर व तफरीह के लिए निकलते हैं। ये बड़ी ख़राब आदत है। और कुरान मजीद की तिलावत का एहतमाम उनके यहाँ नहीं है। वो घूम फिर करके अपने घर आते हैं और फिर सो जाते हैं। ये भी है एक मामला। ये नहीं है कि अपने काम काज के अंदर वो मशगूल होते हों, सैर व तफरीह करते हैं, सैर व तफरीह करने के बाद आते हैं, फिर उसके बाद सो जाते हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। और ये भी था एक कि फजर की नमाज में उस इलाके की मस्जिद में सबसे बड़ी जमात होती थी, इसलिए कि फजर की नमाज में कोई ऐसा आदमी नहीं रहता था जो अपने घर पर रह जाए। अगरचे वो नमाजी नहीं है, लेकिन रमज़ान का महीना जब आता था तो फजर की नमाज में सबसे बड़ी जमात होती थी। लेकिन अब ये भी देखा जा रहा है कि फजर की नमाज में तादाद कम होती है और धीरे धीरे वो कम होती जाती है, धीरे धीरे और कम होती जाती है। शुरू में तो कुछ ज़्यादा रहते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये गफलत और लापरवाही और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी से दूरी क्यों बढ़ती जा रही है। हमको उस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अजर व सवाब को बढ़ा करके देने का वादा फरमाया है, उससे तो भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। नफली नमाजें कसरत से पढ़नी चाहिए, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी होनी चाहिए। न ये कि क्या है 2 टाइम नमाज पढ़ा 3 टाइम गायब रहा। रोज़ा रख रहे हैं, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफताब तक भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं और ख्वाहिशात नफ्स को तर्क किए हुए हैं, छोड़े हुए हैं। इसके बावजूद भी नमाज की पाबंदी का एहतमाम नहीं है, नमाज की पाबंदी का एहतमाम नहीं है। बाज़ लोग क्या है ज़ोहर की नमाज में सोए रह गए, बाज़ लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि इशा की नमाज में कहीं और चले गए, बाज़ार चले गए, कहीं और बैठे रह गए। इशा की नमाज का भी एहतमाम नहीं होता। और फजर की नमाज में शहरी खाने के बाद सो गए। उनको इस बात का उनके यहाँ इस बात का एहतमाम नहीं है कि यह भी अल्लाह का एक फरीज़ा है। तो नमाज के साथ ही रोज़ा है। ये मत समझिए कि रोज़ा बगैर नमाज के है, बगैर नमाज के रोज़ा नहीं है, नमाज के साथ रोज़ा है। और जब उसके आप एहतमाम करेंगे, उस तरीके से रोज़ा रखेंगे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया है हदीस के अंदर, मन साम रमज़ान ईमान व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि, जिसने रमज़ान के महीने का रोज़ा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस पर सवाब देगा, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बि। बाज़ उलमा ये लिखते हैं कि उनकी तमाम गुनाहें माफ़ हो जाएंगी, चाहे सगीरा हो चाहे कबीरा हो। और बाज़ उलमा इसकी तफसीर में ये लिखते हैं, इसकी तशरीह ये करते हैं कि कबीरा गुनाह के अंदर भी तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी, कबीरा गुनाह के अंदर भी तख़फ़ीफ़ कर दी जाएगी। तो ये अजर व सवाब रखा है, इसलिए हमें अपने बच्चों की भी निगरानी करने की ज़रूरत है। सिर्फ ये नहीं कि हम नमाज की पाबंदी कर रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, हमारे घर के लोग क्या कर रहे हैं, वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं या नहीं करते। और इस महीने के अंदर जो उनको नेकी का, इबादत और बंदगी का काम करना है, वो करते हैं कि नहीं करते। निगरानी करें, देख रेख करें, कहाँ वो जा रहा है, कहाँ घूम रहा है। और ऐसा तो नहीं, ऐसा भी है कि इशा की नमाज पढ़ के लोग निकल जाते हैं, तरावी की नमाज का एहतमाम उतना नहीं है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है और सहाबे किराम के बारे में
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے آپ کی نماز میں. پھر دوسرے روز اور زیادہ لوگ آئے, تیسرے روز اور زیادہ لوگ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اللہ رب العالمین کو یہ نماز کہیں پسند اور اچھی نہ لگ جائے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو فرض نہ کر دے, تو میری امت پر یہ بہت کیا ہے شاق اور مشکل ہوگا یہ عمل. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں نکلے. تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کو سیر و تفریح کا مہینہ مت سمجھو, عبادت کا مہینہ سمجھو, کھانے پینے کا مہینہ مت سمجھو. اگر ہم کو کھانا پینا کھانے پینے کا اچھا اہتمام ہم کر رہے ہیں تو اس مہینے کی برکت ہے, اس مہینے کی برکت ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر ہر آدمی اچھا سے اچھا کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے. دوسرے مہینے میں لوگوں کو توفیق نہیں ہو پاتی, لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ اہتمام نہیں کر پاتے. تو رمضان کا مہینہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے, یہ سیر و تفریح کا مہینہ نہیں ہے, یہ عبادت کا مہینہ ہے, قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے, تراویح کی نماز پڑھنے کا مہینہ ہے. اس طریقے سے ایک چیز اور یہ بھی ہے, مسجدوں کے اندر لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں, چھوٹے بچے بھی آتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ باندھ میں آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے ڈھکیلتے جاتے ہیں, پیچھے کرتے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے. بچے جہاں مسجد کے اندر یا کسی بھی مجلس کے اندر اگر بچوں نے کوئی جگہ اپنی بنا لی ہے, لے لی ہے, اس کو اٹھاؤ مت اس جگہ سے. اور اسی طریقے سے صف اگر لگا کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو پیچھے مت کرتے جاؤ, ان کو پیچھے مت کھینچو, ان کو اپنی جگہ پر رہنے دو. اس لیے کہ وہ پہلے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جگہ لے لی ہے, وہ اس کے مستحق ہیں, اس کے حقدار ہیں. آپ بعد میں آئے ہو ان کے پیچھے رہو. تو مسجد کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ رمضان میں نئے نئے مصلی جب آتے ہیں تو ہر آدمی کی الگ الگ سوچ اور فکر ہوتی ہے. کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. پتہ چلا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی, تو میں کی نوبت آ گئی, بحث و تکرار ہونے لگی کسی چیز کو لے کر کے. تو مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے, صبر کا مہینہ بھی ہے. کچھ صبر کا مادہ رکھو, کچھ برداشت کرنے کا مادہ رکھو. اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ, ہماری مائیں اور بہنیں, جب ہم لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ سنا بھی جاتا ہے کہ وہ عورتیں سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتی ہیں, جھنڈ بنا کر کے نکلتی ہیں, جھنڈ بنا کر کے نکلتی ہیں. ان کو کم سے کم اس لیے کہ وہ جانتی ہیں اچھی طریقے سے کہ ابھی لوگ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے آئیں گے, اور اس میں وہ بھی ٹہلنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے نکلتی ہیں. ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. سیر و تفریح کا وہ وقت ان کے لیے نہیں ہے. اس وقت اجالا ہو جاتا ہے اور ایک عورت کو پردے میں رہنا ہے, اس کا پورا جسم پردے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دیکھیں تو ان سے پردہ ہے. غیر مسلم صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور ان کی آمد و رفت ہو جاتی ہے, اور وہ عورتیں باندھ پہ ٹہلنے کے لیے جاتی ہیں, باندھ پہ ٹہلنے کے لیے جاتی ہیں, اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ان عورتوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. حیا کا لباس, جو حیا ایمان کا ایک جز ہے, ایک شعبہ ہے. حیا عورت کا ایک ایسا لباس ہے کہ اگر اس لباس کو اپنے جسم پر وہ تن کر لے, اوڑھ لے حیا کی چادر کو, تو پھر ایسی صورت میں وہ اس قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے گی.
بچائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں جو مہینہ عن قریب ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وہ برکت اور عظمت والا مہینہ نصیب فرمائے، اور اس مہینے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی تو ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں، الگ جماعت قائم کر کے عشاء کی نماز شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ متنفل کے پیچھے اگر نفل پڑھانے والا امام ہو تو اس کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے، تو ان کی عشاء کی نماز فرض تو یہاں ہو گئی، وہاں جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی نماز وہ نفل ہوگی اور ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز فرض ہوگی۔ تو تراویح کی نماز اگر ہو رہی ہے تو آپ مسجد میں جماعت قائم نہ کریں بلکہ اسی تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ امام چونکہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، آپ 2 رکعت اور پوری کرو اپنے طور پر، عشاء کی نماز آپ کی ہو جائے گی، الگ جماعت قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور دنوں میں تو ہمارے ہاں یہ اہتمام ہے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد 2 رکعت لوگ پڑھتے ہیں۔ رمضان میں کیا وہ سنت ختم؟ رمضان میں تو اور اس کا اہتمام کرو، اس لیے کہ لوگ کچھ دیر سے آتے ہیں، افطاری کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے، تو جو مسجد کے اندر ہیں وہ 2 رکعت اطمینان سے پڑھ لیں تاکہ مسبوق ہونے والوں کی تعداد کم ہو۔ نماز میں مسبوق ہونے والوں کی تعداد کم ہو، اس کا ایک وقت مقرر کر لو کہ اتنے بجے اذان ہوگی، اتنا انتظار ہوگا، اس کے بعد جماعت قائم کی جائے گی تاکہ لوگ اس کا لحاظ کرتے ہوئے مسجد کے اندر آئیں اور مسبوق ہونے والے کی تعداد کے اندر کمی آئے، اس کا لوگ پاس و لحاظ رکھیں۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے ہماری دعا ہے، ہم مہمان مقرر سے سننا چاہتے ہیں اور آپ لوگ بھی سننا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ پروگرام سجایا ہے اور اس کو منعقد کرایا ہے، اللہ رب العالمین سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی نیتوں کے اندر اخلاص فرمائے، ان کے اس عمل کو صرف قبولیت سے نوازے، دنیا اور آخرت کے اندر ان کو ان کا بہترین صلاح نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔